بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے فَأَمَّا قید الاسامت والعدالت فلم یوجب النفی جواب اما یرد علینا من النقضین وهو انکم قلتم اذا ورد الاطلاق والقید فی السبب لا يحمل احدهما على الاخر وها هنا ورد قوله علیہ السلام فی خمس من الابل شاة وقوله علیہ السلام فی خمس من الابل الصائمہ شاة فی الاسباب لأن الابل سبب الزکوٰۃ۔ لیکن اسامہ کی قید اور عدالت کی قید، یہ قید موجب نفی نہیں ہے۔ شارح کہتے ہیں مصنف کی یہ عبارت اما قید الاسامہ الی آخرہ، یہ جواب ہے اس اعتراض کا، ان دو اعتراضوں کا یہ جواب ہے۔ مصنف کی یہ عبارت ان دو اعتراضوں کا جواب ہے جو دونوں اعتراض ہم احناف پر امام شافعی کی طرف سے وارد ہوتے ہیں، اور وہ اعتراض یہ ہے، پہلا اعتراض یہ ہے کہ اے احناف، تم ماسبق میں کہہ چکے ہو کہ حادثہ ایک ہو، حکم ایک ہو، مگر اطلاق و قید سبب میں ہو۔ ایک حادثہ ایک حکم کے اندر اطلاق و قید سبب میں ہو تو مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، مطلق سے مقید مراد نہیں لیا جائے گا، یہاں تک کہ قید کی نفی سے حکم منتفی نہیں ہوگا۔ تم اس بات کے قائل ہو اے احناف؟ تو تمہارا موقف یہ ہے کہ اطلاق و قید سبب میں وارد ہو تو مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا، حالانکہ ہمارے سامنے یہ تمہارا یہ قول موجود ہے کہ غیر صائمہ 5 اونٹ میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تمہارا یہ قول ہمارے سامنے موجود ہے۔ تم اس بات کے قائل ہو کہ 5 غیر صائمہ اونٹ میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور تمہارا ایسا کہنا نہیں ہو سکتا ہے مگر اس وجہ سے کہ تم نے مطلق کو مقید پر محمول کیا، پھر قید کے انتفاع سے حکم کے انتفاع کے تم قائل ہوئے۔ وہ اس طور پر کہ ہمارے سامنے 2 نص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 فرمان ہیں۔ ایک ارشاد اس طریقے سے ہے کہ فی خمس من الابل شاة، فی خمس من الابل شاة، اور ایک دوسرا قول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ فی خمس من الابل الصائمہ شاة۔ اب یہ دونوں ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اول مطلق ہے صائمہ کی قید سے، دوم مقید ہے صائمہ کی قید سے،
اور یہاں اطلاق اور تاکید سبب میں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے وجوب کا سبب یہاں اس مسئلے میں ایبل ہی ہے، تو اطلاق و قید سبب میں ہے۔ وہیں طور کہ ایک نص مطلق ہے صائمہ کی قید سے، اور نص ثانی مقید ہے صائمہ کی قید سے، تو تم اس مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہو اور کہتے ہو کہ غیر صائمہ اونٹ میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو تمہارا ایسا کہنا مطلق کو مقید پر محمول کرنے کی وجہ سے، حالانکہ اطلاق و قید سبب میں ہے، مطلق کو مقید پر محمول کرنے کی وجہ سے تمہارا ایسا کہنا ہے، اور پھر مقید میں قید کے انتفاع کی وجہ سے حکم کا انتفاع کا تمہارا قول کرنا ہے، تو تم نے مطلق کو مقید پر محمول بھی کیا، پھر قید کے انتفاع سے حکم کے انتفاع کے قائل بھی ہوئے۔ یہ ہے امام شافعی کی طرف سے ہم پر اعتراض۔ اس پہلے اعتراض کا جواب مصنف اس عبارت سے دے رہے ہیں کہ اسامہ کی قید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان فی خمس من الابل الصائمہ ہے، اسامہ کی قید نفی حکم کا موجب نہیں ہے۔ ہم نے جو یہ کہا، ہم جو اس بات کے قائل ہیں کہ غیر صائمہ 5 اونٹ میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو اس بات کے کا قائل ہونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نے نص مطلق کو مقید پر محمول کیا، اور قید کے انتفاع سے، قید کا انتفاع حکم کے انتفاع کا موجب ہے، قید کے منتفی ہونے کی وجہ سے ہم حکم کے منتفی کے قائل ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ قید کا انتفاع حکم کے انتفاع کا موجب نہیں ہے۔ ہم نے ایسا قطعاً نہیں کیا ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا پھر قید کے انتفاع سے حکم کے انتفاع کا قول کیا، بلکہ ہم جو اس بات کے قائل ہیں کہ غیر صائمہ 5 اونٹ میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یہ ان دونوں نص کے سوا ایک تیسری نص پر عمل کرنے کی وجہ سے، تیسری نص پر عمل کرتے ہوئے اس بات کے قائل ہوئے ہیں، اس بات پر عمل کرتے ہوئے، نہ یہ کہ مطلق کو مقید پر محمول کر کے پھر قید کے انتفاع سے حکم کے انتفاع کے قائل ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تفصیل ذرا آگے آئے گی، پھر سے دیکھیے۔ کہتے ہیں لیکن اسامہ اور عدالت کی قید یہ نفی حکم کی موجب نہیں ہے۔ یہ جواب ہے، مصنف کی یہ عبارت جواب ہے ان 2 اعتراضوں کا جو ہم پر امام شافعی کی طرف سے وارد ہوتا ہے۔ ان 2 اعتراضوں میں سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ اے احناف، تم اس بات کے قائل ہو، تم ایسا کہتے ہو کہ اطلاق و قید سبب میں داخل ہو تو مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت میں بھی مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہے گا اور مقید اپنی تقیید پر۔ تم اس بات کے قائل ہو کہ ایک دوسرے پر محمول نہیں ہوگا۔ وہاں ہونا، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول وہاں ہونا ورد ہے قولہ، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فی خمس من الابل شاۃ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ فی خمس من الابل الصائمہ شاۃ، ہاں ہونا، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں اطلاق و قید اسباب میں وارد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں اطلاق و قید اسباب میں وارد ہیں کہ پہلے ارشاد میں
اطلاق صائمہ کی قید سے مطلق ہے، اور دوسرے ارشاد میں ایبل صائمہ کی قید سے مقید ہے، اور ایبل ہی وجوب زکوٰۃ کا سبب ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں اقوال میں اطلاق اور تقیید اسباب میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایبل ہی زکوٰۃ کا سبب ہے۔ وجوب زکوٰۃ کا سبب کیا ہے؟ ایبل اونٹ ہی ہے، والاول مطلق، حالانکہ اول مطلق ہے صائمہ کی قید سے، والثانی مقید بالاسامہ، اور دوسرا مقید ہے اسامہ کی قید سے۔ وقد حملتم المطلق ہاہنا علی المقید، اور تم نے یہاں مطلق کو مقید پر محمول کر دیا، حالانکہ تم کہتے ہو کہ اطلاق و قید سبب میں ہو تو مطلق مقید پر محمول نہیں ہوتا، لیکن یہاں تو تم نے مطلق کو مقید پر محمول کر دیا، یہاں تک کہ تم اس بات کے قائل ہوئے۔ جب تم اس بات کے قائل ہو کہ غیر صائمہ میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو تم نے مطلق کو مقید پر محمول بھی کیا، اور مقید میں قید کے انتفاع سے حکم کے منتفی ہونے کے قائل بھی ہوئے۔ وقد حملتم المطلق ہاہنا علی المقید، یہاں تم نے اے احناف مطلق کو مقید پر محمول کیا، یہاں تک کہ تم قائل ہوئے کہ غیر صائمہ میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ وَأَيْضًا قُلْتُمْ، یہ پہلا اعتراض تھا امام شافعی کا۔ دوسرا اعتراض، وَأَيْضًا قُلْتُمْ اِذَا كَانَتِ الْحَادِثَةُ مُخْتَلِفَةً لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّد۔ دوسرا اعتراض، اے احناف تم اس بات کے قائل ہو کہ گو حکم ایک ہو مگر حادثہ الگ الگ ہو تو مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا۔ کیا؟ گو حکم ایک ہو، سمجھ رہے ہیں، مگر حادثہ الگ الگ ہو، تو تمہارا موقف یہ ہے کہ مطلق مقید پر محمول نہیں ہوتا، جیسا کہ کفارہ قتل کی تحریر پر تم نے کفارہ ظہار و یمین کی تحریر کو محمول نہیں کیا، یہ کہتے ہوئے کہ گو حکم ایک ہو مگر حادثہ مختلف ہو تو مطلق مقید پر محمول نہیں ہوتا۔ تو تمہارا تو ایسا کہنا ہے، مگر ایک مثال ہمارے سامنے ہے جس میں ہم یہ پاتے ہیں کہ تم نے مطلق کو مقید پر محمول کیا ہے حالانکہ مطلق و مقید دو الگ الگ حادثہ میں ہیں، دو الگ الگ حادثہ میں ہونے کے باوجود تم نے مطلق کو مقید پر محمول کیا ہے۔ وَأَيْضًا قُلْتُمْ، یہ دوسرا اعتراض ہے، نیز اے احناف تم قائل ہو، تم ایسا کہتے ہو کہ جب حادثہ مختلف ہو تو مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، حالانکہ اے احناف تم نے اللہ رب العزت کے اس قول کو وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کو جو حادثہ دین میں آیا ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اس قول کو جس میں شہیدین مطلق ہے عدالت کی قید سے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول جو حادثہ دین میں آیا ہے کہ اس قول میں، اس نص میں شہیدین مطلق ہے عدالت کی
قید سے تم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو محمول کیا، اللہ تعالیٰ کے قول وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اس پر محمول کیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ باب رجعت فی طلاق میں، باب رجعت فی طلاق میں آیا ہے، اس قول میں گواہ یہ مقید ہے عدالت کی قید سے، عدالت کی قید سے۔ تو دو نص ہے، ایک مطلق ہے عدالت کی قید سے، ایک مقید ہے عدالت کی قید سے۔ عدالت کی قید سے حادثہ الگ الگ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حادثہ دین میں مطلق ہے اور حادثہ باب رجعت فی طلاق میں مقید ہے، حکم تو ایک ہے مگر حادثہ الگ الگ ہے۔ تو اے احناف، تم نے مطلق کو مقید پر محمول کیا، قد حمل تم نے اللہ تعالیٰ کے قول وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ کو محمول کیا اللہ تعالیٰ کے قول وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ پر محمول کیا، یہاں تک کہ تم نے مطلقاً گواہان میں عدالت کی شرط ٹھہرائی، تم اس بات کے قائل ہو کہ گواہوں میں عدالت کی شرط ہے، تو تم نے مطلق کو مقید پر محمول کیا، باوجود اس کے کہ اول یعنی وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، باوجود اس کے کہ اول حادثہ دین میں وارد ہے، اور ثانی یعنی اللہ تعالیٰ کا قول وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ باب رجعت فی الطلاق میں وارد ہے۔ یہ رہا امام شافعی کی طرف سے دوسرا اعتراض۔ فَأَجَابَ أَنَّ قَيْدَ الْإِسَامَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَقَيْدَ الْعَدَالَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، تو مصنف نے جواب دیا کہ اسامہ کی قید پہلے مسئلے میں اور عدالت کی قید دوسرے مسئلے میں، یہ قید موجب نفی نہیں ہے، حکم کی نفی کا موجب نہیں ہے اس قید کے عدم کے وقت، جیسا کہ تم نے سمجھ رکھا ہے لیکن السنة المعروفة فی ابطال الزکوٰۃ عن العوامل والحوامل اوجبت نسخ الاطلاق، لیکن السنة المعروفة فی ابطال الزکوٰۃ عن العوامل والحوامل اوجبت نسخ الاطلاق، لیکن زکوٰۃ کے ابطال میں عوامل سے اور حوامل سے، عوامل کا مطلب وہ جانور جنہیں کام کرنے کے لیے تیار کیا گیا، تو عوامل وہ حیوانات ہیں جو کام کرنے کے لیے تیار کیے گئے، جیسے کھیتی، زمین جوتنا، اور حوامل یہ حاملہ کی جمع ہے، وہ جانور جسے برداری کے لیے تیار کیا گیا، اور علوفہ وہ جانور جن کو چارہ دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں لیکن عوامل اور حوامل سے زکوٰۃ کے ابطال میں، زکوٰۃ کی نفی میں جو معروف سنت ہے، سنت معروفہ، اس نے ابل کے اطلاق کے نسخ کا، وہ سنت ابل کے اطلاق کے نسخ کا موجب ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے مسئلے میں کہ 5 صائمہ اونٹ میں ایک بکری واجب ہے، غیر صائمہ اونٹ میں 5 غیر صائمہ اونٹ میں بکری واجب نہیں ہے، پہلے مسئلے میں ہم نے ایک تیسری سنت پر عمل کیا، دونوں نص مطلق و مقید کے سوا
ایک تیسری سنت، ایک تیسری حدیث پر ہم عمل کیے، جو تیسری حدیث دلالت کر رہی ہے زکوٰۃ کی نفی پر۔ تیسری حدیث دلالت کر رہی کس پر دلالت کرتی ہے؟ زکوٰۃ کی نفی پر غیر صائمہ سے۔ یہ تیسری حدیث اس بات کو بتاتی ہے کہ غیر صائمہ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور وہ تیسری حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لا زکوٰۃ فی العوامل والحوامل والعلوفا۔ عوامل اور حوامل اور علوفا میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ تیسری حدیث کس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے؟ ان تینوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لأن هذه الثلاثة كلها، اس لیے کہ یہ تینوں غیر صائمہ ہے، تو یہ حدیث اس بات کے اوپر دال ہے کہ غیر صائمہ جانوروں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس تیسری حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم اس بات کے قائل ہوئے کہ 5 غیر صائمہ اونٹ میں ایک بکری واجب نہیں ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس تیسری حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس بات کے قائل ہم مطلق کو مقید پر محمول کر کے قائل نہیں ہوئے، جیسا کہ تم نے سمجھا کہ ہم نے مطلق کو مقید پر محمول کیا اور قید کے انتفاع کی وجہ سے حکم کے انتفاع کے قائل ہوئے، ویسا نہیں ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایک تیسری حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم اس بات کے قائل ہوئے، جو تیسری حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ غیر صائمہ میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ والامر بالتثبت فی نبع الفاسق اوجب فسخ الاطلاق، اور تثبت کا حکم، تحقیق اور تفحص کا حکم فاسق کی خبر میں، یہ امر شاہد کے اطلاق کے فسخ کا موجب ہوا ہے۔ یعنی اسی طریقے سے ہم نے دوسرے مسئلے میں جو ہم گواہان میں مطلقاً عدالت کی شرط لگاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور یہ شرط لگانے سے آپ نے یہ سمجھا کہ 2 مختلف حادثے میں مطلق اور مقید جو نص ہیں، ہم نے نص مطلق کو مقید پر محمول کیا اور قید کے انتفاع سے حکم کے انتفاع کے قائل ہوئے۔ آپ جو یہ سمجھے ہیں، یہ سمجھنا درست نہیں ہے۔ اس دوسرے مسئلے میں بھی ایک تیسری نص پر ہم نے عمل کیا ہے، کہتے انما عملنا فی المسألۃ الثانیہ۔ اس دوسرے مسئلے میں بھی ہم نے ایک تیسری نص پر عمل کیا ہے، ایک تیسری آیت پر عمل کیا ہے، جو فاسق کی خبر میں تحقیق کے باب میں نازل ہوئی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کا یہ قول ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق کوئی خبر تمہارے پاس لائے، فتبینوا، تو تحقیق کرو، توقف کرو۔ تو کہتے ہیں اللہ رب العزت کا یہ فرمان، فلما کان خبر الفاسق، جب فاسق کی خبر واجب التوقف ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا فتبینوا، کہ خبر فاسق کیا ہے؟ واجب التوقف ہے، تو یقینی طور پر خبر دینے والے میں عدالت کی شرط لگائی جائے گی۔ تو اس تیسرے نص کی وجہ سے گواہان میں ہم عدالت کی شرط لگائے ہیں اور اس بات کے قائل ہوئے کہ گواہوں کے لیے
عادل ہونا ضروری ہے۔ تو اس تیسرے نص پر عمل کر کے نہ یہ کہ ہم نے مطلق کو مقید پر محمول کیا ہے۔ دونوں اعتراض کے جوابات ہوئے۔ اب آگے وقیل ان القران فی النظم یوجب القران فی الحکم فلا تجب الزکاة علی الصبی لاقترانها بالصلاة واعتبروا بالجملة الناقصة وقلنا ان عطف الجملة على الجملة لا يوجب الشرك لأن الشركة انما وجبت في الجملة الناقصة لافتقارها الى ما تتم به۔ کہتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ قران فی النظم یعنی اتصال فی النظم، اور اس بات کی وضاحت آ رہی، کہا گیا کہ قران فی النظم ھذا وجہ رابع من الوجوہ الفاسدہ، یہ وجوہ فاسدہ کی چوتھی فاسد وجہ ہے۔ ذہب الیہ مالک، جس کی طرف امام مالک گئے ہیں، اور وہ چوتھی وجہ یہ ہے ان الجمع بین الکلامین، یہ تفسیر شارح مصنف کے قول القران فی النظم کی کر رہے ہیں، کس سے؟ جمع بین الکلامین سے۔ اس تفسیر سے اشارہ کر رہے ہیں کہ متن کی عبارت میں جو قران فی النظم ہے، قران تو جمع کے معنی میں ہے، نظم سے مراد کوئی بھی دو لفظ نہیں ہے، خواہ وہ مفرد ہو یا کوئی ہو، بلکہ نظم سے مراد ہے دو کلام۔ نظم سے کیا مراد ہے؟ دو کلام۔ تو الجمع بین الکلامین، القران فی النظم، نظم مطلقاً لفظ کو کہتے ہیں جو مفرد مرکب سب کو شامل ہے۔ یہاں دو لفظ مفرد مراد نہیں ہے نظم سے، بلکہ مراد ہے دو کلام، یعنی الجمع بین الکلامین، دو کلاموں کو اکٹھا کرنا، دو کلاموں کو جمع کرنا، کیسے؟ بحرف الواو، حرف واو کے ذریعے سے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ ایک کلام ہے، آتوا الزکاۃ ایک کلام ہے، یہاں جمع بین الکلامین بحرف الواو ہے۔ تو امام مالک اس بات کے قائل ہیں کہ جمع بین الکلامین بحرف الواو یہ موجب ہوتا ہے قران فی الحکم کا، یعنی دو کلاموں کو اگر حرف واو کے ذریعے سے اکٹھا کر دیا گیا ہے، جمع کر دیا گیا ہے، دو کلام متصل ہے حرف عطف واو کے ذریعے سے، تو یہ اتصال اور یہ جمع اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ دونوں حکم میں برابر ہیں، دونوں حکم میں برابر ہیں۔ قران فی الحکم کو ثابت کرتا ہے، یہ مذہب ہے امام مالک کا۔ تو کہتے ہیں جمع بین الکلامین حرف واو کے ذریعے سے یہ قران فی الحکم کو ثابت کرتا ہے، یعنی حکم میں اشتراک کو ثابت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جملوں کے درمیان مناسبت کی رعایت شرط ہے۔ فلا تجب الزکاۃ، تو اس ضابطے پر تفریع کرتے ہوئے کہ قران بین الکلامین، جمع بین الکلامین یہ موجب ہوتا ہے قران فی الحکم کا، اشتراک فی الحکم کا، جمع بین الکلامین یہ فائدہ دیتا ہے اشتراک فی الحکم کا۔ تو اس پر
تفریح کرتے ہوئے امام مالک کہتے ہیں فلا تجب الزکوٰۃ علی الصبی، تو بچے پر یعنی بچے کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زکوٰۃ صلاۃ سے متصل ہے، یہ زکوٰۃ صلاۃ سے متصل ہے۔ کہاں؟ اللہ تعالیٰ کے قول اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ دیکھیے یہاں جمع بین الکلامین بحرف الواو ہے، تو زکوٰۃ متصل ہے صلاۃ سے، فہما جملتان کاملتان، یہ دونوں اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ یہ دونوں دو جملے تامہ ہیں۔ اقیموا الصلاۃ بھی جملہ تامہ ہے اور آتوا الزکوٰۃ بھی جملہ تامہ ہے، جن دونوں میں سے ایک کا دوسرے پر عطف ہے، واو کے ذریعے سے آتوا الزکوٰۃ کا اقیموا الصلاۃ پر عطف ہے، واو کے ذریعے سے، فیقتضی التسویہ، تو یہ ان دونوں کے درمیان، یہ عطف ان دونوں کے درمیان برابری کو چاہتا ہے۔ تو لا صلاۃ علی الصبی، بچے پر نماز واجب نہیں ہے تو بچے پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی، ایسا امام شافعی کہتے ہیں۔ وَعِندَنَا أَيْضًا لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الصَّبِيِّ، ہمارے نزدیک بھی، ہم احناف کے نزدیک بھی بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن بچے پر زکوٰۃ کا واجب نہ ہونا جس بات کی ہم قائل ہیں اس وجہ سے نہیں جس وجہ سے امام مالک کہتے ہیں کہ جمع بین الکلامین یعنی آتوا الزکوٰۃ کا عطف اقیموا الصلاۃ پر یہ برابری کا مقتضی ہے، یہ اس بات کا مقتضی ہے کہ دونوں حکم میں برابر ہوں، یعنی جمع بین الکلامین قران فی الحکم اشتراک فی الحکم کا فائدہ دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ بچے کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو کہتے ہیں وَعِندَنَا أَيْضًا لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ، اور ہمارے یہاں بھی بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن لا لِأَجْلِ الْعَطْفِ، لیکن عطف کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ دو جملے عطف میں ملے ہوئے ہیں، دو جملے واو حرف عطف کی وجہ سے ملے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ بچے پر ہمارے یہاں جو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ لا زکوٰۃ فی مال الصبی، بچے کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو ہم بھی اس بات کے قائل ہیں، مگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے قائل ہیں، اس وجہ سے قائل نہیں ہے کہ حرف عطف کے ذریعے سے دو کلام کو جمع کر دیا گیا ہے، تو جمع بین الکلامین اشتراک فی الحکم کا موجب ہے، اشتراک فی الحکم کا موجب ہے، دونوں کے درمیان برابری کا موجب ہے، تو نماز بچے پر واجب نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے، اس وجہ سے عدم وجوب زکوٰۃ کے ہم قائل نہیں ہیں بچے کے مال میں، بلکہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان لا زکوٰۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے لا زکوٰۃ فی مال الصبی، بچے کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ واعتبروا بالجملۃ الناقصہ، ان مالکیوں نے جو یہ کہا کہ جمع بین الکلامین قران فی الحکم کا موجب ہے، معطوف علیہ اور معطوف کے حکم میں برابری کا مقتضی ہے، مالکی جو اس بات کے قائل ہیں وہ اس وجہ سے کہ اصل میں ان مالکیوں نے جملہ ناقصہ جو جملہ تامہ پر
معطوف ہو، جملہ ناقصہ جو جملہ تامہ پر معطوف ہو، اس کا قیاس انہوں نے جملہ ناقصہ جو جملہ تامہ پر معطوف ہو، اس پر انہوں نے قیاس کیا جملہ تامہ معطوفہ علی تامہ کا اس پر قیاس کرتے ہوئے جو حکم ناقصہ معطوفہ علی تامہ کا تھا، وہی حکم تامہ معطوفہ علی تامہ کے لیے ثابت کیے اور قائل ہوئے کہ جملہ تامہ جس کا جملہ تامہ پر عطف ہو وہ بھی تسویہ کا مقتضی ہے۔ شارح کہتے ہیں وَاعْتَبَرُوا بِالْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ، ان لوگوں نے جملہ ناقصہ پر اعتبار کیا، یعنی شارح کہتے ہیں مصنف کی مراد یہ ہے کہ قَاسَ هَؤُلَاءِ الْقَائِلُونَ، ان قائلین نے، ان مالکیوں نے جملہ تامہ جو جملہ تامہ پر معطوف ہو، مثال کے طور پہ قائل کا قول زینب طالقٌ و ہند طالقٌ، زینب طالقٌ جملہ تامہ ہے، ہند طالقٌ جملہ تامہ ہے، ہند طالقٌ جو جملہ تامہ ہے اس کا عطف جملہ تامہ زینب طالقٌ پر ہے، تو ان قائلین نے جملہ تامہ جو جملہ تامہ پر معطوف ہو اس کا قیاس کیا ہے اس جملہ ناقصہ پر جو جملہ تامہ پر معطوف ہو، جیسے قائل کا قول زینب طالق و ہندن، ہندن یہ جملہ ناقصہ ہے، یہاں ہندن جملہ ناقصہ ہے جو معطوف ہے جملہ تامہ پر، تو جملہ تامہ معطوفہ علی تامہ کا انہوں نے قیاس کیا جملہ ناقصہ معطوفہ علی تامہ پر قیاس کیا ہے کہ فَإِنَّهُمَا، کہ یہ دونوں خبر میں یقینی طور پر مشترک ہیں، جملہ تامہ اور ناقصہ، جملہ تامہ اور ناقصہ خبر میں مشترک ہے۔ خبر کیا ہے؟ جملہ تامہ تو یہاں پر زینب و طالق ہے اور ناقصہ ہندن ہے۔ زینب اور ہند یہ دونوں خبر طالق میں مشترک ہے، تو یہ دونوں خبر میں یقینی طور پر مشترک ہیں، تو جس طریقے سے کہ ناقصہ اور تامہ یہ دونوں خبر میں مشترک ہیں، اسی طریقے سے تامہ اور تامہ بھی خبر میں مشترک ہوں گے، اسی طریقے سے پہلے دو جملے بھی۔ تو انہوں نے جملہ تامہ معطوفہ علی تامہ کا قیاس کیا ہے، کس کے اوپر قیاس کیا ہے؟ جملہ ناقصہ معطوفہ علی تامہ پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہا کہ جس طریقے سے ناقصہ معطوفہ علی تامہ یہ دونوں خبر میں مشترک ہوتے ہیں، ایسے ہی تامہ معطوفہ علی تامہ یہ بھی خبر میں مشترک ہوں گے۔ وَقُلْنَا، ہم جواب میں ان سے یہ کہتے ہیں ان عطف الجملہ علی الجملہ لا یوجب الشرکہ، جملے کا عطف جملے پر یہ شرکت کا مقتضی نہیں ہے، یہ موجب شرکت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس بات کا موجب نہیں ہے کہ دونوں شریک ہوں، یہ موجب شرکت نہیں ہے۔ لأن الشرکۃ انما وجبت فی الجملۃ الناقصہ، اس لیے کہ جملہ ناقصہ میں جو شرکت واجب ہوئی ہے، مثال کے طور پہ زینب و طالق و ہندن، یہ ناقصہ خبر میں شریک ہے یعنی طالق میں شریک ہے، تو جملہ ناقصہ میں جو شرکت واجب ہوئی وہ اس وجہ سے کہ جملہ ناقصہ محتاج ہے۔ جملہ ناقصہ کیا ہے؟ محتاج ہے ایک ایسی چیز کا جس سے وہ تام ہو جائے،
اور وہ یہاں پر مثال کے طور پہ خبر ہے، اور وہ کیا ہے؟ خبر ہے اور وہ یہاں تعلق ہے، کیونکہ ہندن یہ تعلق کی محتاج ہے۔ کہاں؟ زینب و تعلقن و ہندن میں ہند تعلق کی محتاج ہے، اس وجہ سے جملہ ناقصہ میں شرکت ہوئی ہے معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان، برخلاف اس جملہ کاملہ کے جو معطوف ہو جملہ کاملہ پر، فَإِنَّهَا تَامَّةٌ، کیونکہ وہ تو بذات خود تام ہے۔ فَإِذَا تَمَّتْ بِنَفْسِهَا، جب بذات خود وہ تام ہے تو شرکت ضروری نہیں ہوگی، شرکت واجب نہیں ہوگی۔ ہاں تو پھر واو کا کیا فائدہ ہے؟ واو کس کے لیے ہے؟ مطلق شرکت کے لیے۔ کیا کہ دونوں جملہ کے مضمون کے ثبوت میں مطلق شرکت کے لیے کہ دونوں جملے کا مضمون نفس الامر میں ثابت ہے، اس کے لیے ہے۔ تو ان کا قیاس جملہ تامہ کا جملہ ناقصہ پر قیاس مع الفارق ہے، کہ جملہ ناقصہ میں ضرورت ہے، جملہ ناقصہ میں ضرورت ہے، اس لیے دونوں خبر میں شریک ہو گئے، جو مثال دی گئی ہے خبر میں شریک ہوئے، لیکن جملہ تامہ معطوفہ علی التامہ وہاں ضرورت نہیں ہے، اس لیے تامہ معطوفہ علی التامہ کا قیاس ناقصہ معطوفہ علی التامہ پر قیاس مع الفارق ہے، کہ ایک میں ضرورت ہے اور ایک میں ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب بذات خود یہ تام ہے تو شرکت واجب نہیں ہوگی، الا فیما تفتقر الیہ، مگر اس بات میں جس بات میں کہ جملہ تامہ پہلے جملے کا یعنی معطوف علیہ کا محتاج ہو۔ مثال کے طور پہ تعلیق بشرط، قائل کے اس قول میں ان دخلت الدار فانت طالق و عبدی حر، ٹھیک ہے انت طالقن بھی جملہ تامہ ہے، عبدی حر بھی جملہ تامہ ہے، جملہ تامہ ہے، یہاں جملہ تامہ کا عطف جملہ تامہ پر ہے، مگر تعلیق کے سلسلے میں عبدی حر انت طالق کا محتاج ہے، تو کہتے ہیں شرکت واجب نہیں ہے، مگر اس بات میں جس بات میں کہ اس کا محتاج ہو۔ مثال کے طور پہ تعلیق کا قائل کے قول ان دخلت الدار فانت طالق و عبدی حر، کیونکہ جملہ اخیرہ یعنی عبدی حر اگرچہ ایکا کے اعتبار سے تام ہے، لیکن تعلیق کے اعتبار سے ناقص ہے، اس لیے کہ دلالت حال سے یہ بات معلوم ہوتی کہ قائل کی غرض تعلیق ہے، یہاں تنجیز نہیں ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جملہ اولیٰ کے ساتھ مل کر کے تعلیق میں جملہ ثانیہ مشترک ہے، برخلاف قائل کے قول، اس قول کے ان دخلت الدار فانت طالق و زینب طالق، یہاں ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يُعَلَّقُ طلاق زینب، کیونکہ طلاق زینب شرط پر معلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قائل کی غرض اگر تعلیق ہوتی، زینب کے طلاق کی تعلیق یہ قائل کی غرض ہوتی تو وہ صرف زینب بولتا تھا، اتنا بولتا تھا ان دخلت الدار فانت طالق و زینب، صرف اتنا بولتا تھا، زینب خبر کے ذکر کے بغیر بولتا تھا، اس لیے کہ دونوں جملے کی خبر ایک ہی ہے اور وہ طالق ہے، تو جب اس نے اعادہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی غرض تنجیز ہے۔ والعام اذا خرج مخرج الجزاء، هذا وجہ خامس من الوجوہ الفاسدہ اوردہ على خلاف طرز السابق، حیث اورد مذہبہ اصالۃ والمذہب الفاسد طبعا۔
اور سیگے عام جب جزا کی جگہ میں جزا کے موقع پر استعمال ہو۔ شارح کہتے ہیں ھذا وجہ خامس من الوجوہ الفاسدہ، یہ وجوہ فاسدہ میں سے پانچویں فاسد وجہ ہے۔ اوردہ علی خلاف طرز السابق، اس پانچویں وجہ کو وجوہ فاسدہ کی پانچویں صورت کو مصنف نے اپنے سابقہ انداز بیاں کے برخلاف لایا ہے۔ سابقہ انداز بیاں کے خلاف لایا ہے اس طور پر کہ اپنے مذہب کو یہاں اس پانچویں صورت میں اپنے مذہب کو اصالتاً لائے اور مذہب فاسد کو طبعاً لائے۔ اس سے پہلے جو چار وجوہ فاسدہ گزرے تو ان چاروں میں انداز بیاں یہ تھا کہ فاسد مذہب کو اصالتاً لائے اور اپنے مذہب کو طبعاً لائے، مگر یہاں پہ اپنے مذہب کو اصالتاً اور مذہب فاسد کو طبعاً لائے تو اس کو بیان کر رہے ہیں اوردہ علی خلاف طرز السابق۔ اس پانچویں وجہ کو اپنے سابقہ انداز بیاں کے برخلاف بیان کیے لائے، اس لیے کہ یہاں اپنے مذہب کو اصالتاً لائے اور مذہب فاسد کو طبعاً لائے۔ وتفصیلہ، بہرحال اس بات کی وضاحت کے بعد کہ ذرا انداز بدلے، تبدیلی انداز سے ذائقہ میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ غالباً تبدیلی ذائقہ کے لیے مصنف نے اپنے انداز کو بدل دیا کہ پہلے کے بنسبت اس پانچویں صورت کے بیان میں اپنے مذہب کو اصالتاً اور وجہ فاسد کو طبعاً بیان کیے۔ بہرحال وتفصیلہ، اس پانچویں وجہ کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے ان صیغۃ العام اذا اوردت فی حق شخص خاص فی نص او قول الصحابہ فإن كانت کلاما مبتدئا فلا خلاف فی انہا عامۃ لجمیع افرادہا۔ اس پانچویں وجہ کی تفصیل یہ ہے کہ صیغہ عام جب لایا جائے کسی مخصوص شخص کے حق میں، کسی خاص شخص کے سلسلے میں صیغہ عام لایا جائے کسی نص میں یا صحابی کے قول میں، تو کسی نص یا صحابی کے قول میں کسی خاص شخص کے حق میں صیغہ عام لایا جائے فإن كانت کلاما مبتدئا، تو اگر یہ صیغہ عام ابتدائی کلام ہو، اثر نو کلام ہو، فإن كانت کلاما مبتدئا، اگر یہ صیغہ عام ابتدائی کلام ہو، نیا کلام ہو، فلا خلاف، تو اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صیغہ عام کسی نص یا صحابی کے قول میں شخص مخصوص کے
حق میں ہے اور یہ ابتدائی کلام ہے، تو اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ صیغہ عام اپنے تمام افراد کو عام ہوگا، تمام افراد کو یہ صیغہ عام شامل ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ صیغہ عام ان تمام افراد کو متناول ہوگا جو تمام افراد اس صیغہ عام کا مدلول ہے۔ کہتے ہیں فلا خلاف، تو اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ صیغہ اپنے تمام افراد کو عام ہوگا، یہ صیغہ اپنے تمام افراد کو شامل ہوگا، اور یہ صیغہ سبب ورود کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ اگر یہ کلام مبتدئ ہے، ابتدائی کلام ہے، جدید کلام ہے، تو یہ اپنے تمام افراد کو عام ہوگا، اور سبب ورود کے ساتھ، سبب نزول کے ساتھ یہ صیغہ خاص نہیں ہوگا۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یعنی یہ متفق علیہ ہے۔ تو متفق علیہ بات کیا ہے کہ کسی نص میں یا کسی صحابی کے قول میں صیغہ عام آیا ہے، کسی شخص مخصوص، کسی شخص خاص کے حق میں، اور یہ ابتدائی کلام ہے، یہ صیغہ ابتدائی کلام ہے، نیا کلام ہے، تو یہ صیغہ اپنے تمام افراد کو عام رہے گا، اور یہ صیغہ سبب ورود کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ یہ اتفاقی بات ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ، لیکن جب ایسا نہ ہو، کیسا نہ ہو؟ ابتدائی کلام نہ ہو، باقی پوری بات وہی ہے کہ صیغہ عام کسی نص یا صحابی کے قول میں کسی شخص خاص کے بارے میں آیا ہے، اور یہ ابتدائی کلام نہیں ہے۔ کہتے ہیں لیکن جب ایسا نہ ہو، ابتدائی کلام نہ ہو، بل خرجت مخرج الجزا، بلکہ یہ جزا کی جگہ میں آیا ہو، جزا کے موقع پر آیا ہو، صیغہ عام جزا کے موقع پر استعمال ہوا ہو۔ اب آپ کہیں گے جزا کے موقع پر استعمال ہونے کا کیا مطلب ہے؟ صیغہ عام جزا کے موقع پر مستعمل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ صیغہ عام جزا کے موقع پر ظاہر ہوا ہو، تو جزا کے موقع پر صیغہ عام کے ظاہر ہونے، استعمال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صیغہ اپنے سابق پر مرتب ہو، جس طریقے سے کہ جزا شرط پر مرتب ہوا کرتی ہے۔ یہاں جزا سے مراد جزائے نحوی نہیں ہے، کیونکہ جس مثال کو لائے ہیں شارح، جس مثال کو لائے ہیں وہ صراحتاً شرط نحوی نہیں ہے، تو جزا سے یہاں پر صرف اتنا مراد ہے کہ جو اپنے سابق پر مرتب ہو۔ اب اس کی تعبیر جزا سے اس لیے کر رہے ہیں کہ جزا بھی اپنے سابق شرط پر مرتب ہوا کرتی ہے، کہتے ہیں۔ لیکن جب ایسا نہ ہو، بل خرجت مخرج الجزا، بلکہ صیغہ عام جزا کے موقع پر استعمال ہوا ہو، کما روی ہے، جیسا کہ مروی ہے۔ کیا مروی ہے؟ ان ماعزا زنا فرجم، کہ ماعز نے زنا کیا، فرجم تو سنسار کیا گیا، ماعز نے زنا کیا تو اسے سنسار کیا گیا۔ رہی بات زنائے ماعز کا قصہ، تو ما سبق کے درس میں گزر چکا، اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، سر دست صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فروجے میں، یہ روجے میں صیغہ عام ہے۔ روجے میں کیا ہے؟ صیغہ
عام ہے، اور یہ صیغہ عام ایک صحابی کے قول میں، یہ صیغہ عام صحابی کے قول میں شخص خاص ماعز کے سلسلے میں وارد ہوا ہے، اور یہ کلام مبتدع نہیں ہے، بلکہ یہ جزا کے جگہ میں، جزا کے طور پر، جزا کے موقع پر اس کا استعمال ہوا ہے، یعنی جزا کے موقع پر استعمال ہوا، روزے میں مرتب ہے زنائے ماعز پر، یعنی گویا کہ یہ ہے کہ لما زنا ماعز فروجے میں، تو بل خرجت مخرج الجزا، بلکہ صیغہ عام جزا کے موقع پر استعمال ہوا ہو، جیسے کہ ان ماعزا زنا، روزے میں ماعز نے زنا کیا تو سنسار کیے گئے، اور وسحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسجد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو بھول ہوئی نماز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا۔ اس کا قصہ اس طریقے سے ہے کہ اس کا قصہ اصحاب صحاح کی روایت کی بنا پر اس طور پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار 4 رکعت والی نماز کو سہواً 2 رکعت پڑھائے، تو ذوالیدین کھڑے ہو کر عرض کیے، یا رسول اللہ، کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کچھ نہیں ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ فقال، تو ذوالیدین نے کہا، یا رسول اللہ، کچھ تو ہوا ہے۔ دیگر صحابہ نے ذوالیدین کے صدق کی شہادت دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز تام کی اور سجدہ سہو فرمایا، اور اس وقت اثناء صلاۃ میں کلام حرام نہیں تھا۔ تو صحابی کا قول، صحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائے۔ دیکھیے، سجد صیغہ عام ہے، اور یہ صحابی کے قول میں شخص مخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وارد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وارد ہے، اور یہ ابتدائی جدید کلام نہیں ہے، بلکہ یہ سجد ہے، یہ جزا کی موقع پر استعمال ہوا ہے، یہ مرتب ہے، اپنے سابق صحا پر مرتب ہے۔ تو شارح کہتے ہیں کہ قائل کا قول روزے میں اور سجد یہ عام ہے، فی نفس ہی ہر طرح کی سنگساری کا صالح ہے۔ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں شارح؟ اوپر آپ نے سنا کہ صیغہ عام کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، تو جو مثال یہاں پر رکھی گئی، روزے میں سجد، کیا یہ صیغہ عام ہے؟ تو شارح کہہ رہے ہیں، ہاں صیغہ عام ہے، کیونکہ فی نفس ہی ہر طرح کی، فروجے میں لفظ روزے میں ہر طرح کی سنگساری کا محتمل ہے، صالح ہے۔ یہ سنگساری زنا کی وجہ سے بھی ہو سکتی، ردت کی وجہ سے بھی ہو سکتی، امر آخر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے سجدہ بھی عام ہے، فی نفس ہی ہر طرح کے سجود کا صالح ہے، کہ یہ سجدہ سہو کا بھی صالح ہے، اور سجدہ تلاوت کا بھی صالح ہے۔ تو کہتے ہیں، قائل کا قول روزے میں اور سجد
عام ہے، فی نفس ہی ہر رجم اور ہر سجود کا صالح ہے، موقع الجزا، یہاں صیغہ عام جزا کی وقع موقع الجزا، یہاں صیغہ عام جزا کی جگہ میں آیا ہے۔ صیغہ عام کس کی جگہ میں آیا ہے؟ جزا کی جگہ میں صیغہ عام آیا ہے۔ کیوں؟ بدلالت الفاعل جزائیہ، فاعل جزائیہ کی دلیل سے، فرج میں فسجد میں فا جزائیہ ہے۔ او مخرج الجواب، یا جواب کے موقع پر صیغہ عام جواب کے موقع پر استعمال ہوا ہو، صیغہ عام جواب کے موقع پر آیا ہو، ولم یزد علیہ، اور جواب پر زائد نہ ہو، تو صیغہ عام کہاں آیا ہو؟ جواب کے موقع پر آیا ہو اور جواب پر بڑھ کر نہ ہو، جواب پر بڑھ کر نہ ہو۔ بئی طور بِأَن يَقُولَ مَن دُعِيَ إِلَى الْغَدَاءِ، بئی طور کہ وہ شخص جس کو غدا کی طرف بلایا گیا، صبح کے کھانے کی طرف بلایا گیا، میں مطلقاً کھانا بولوں گا، بئی طور کہ وہ شخص جسے کھانے کی طرف بلایا گیا، اس مدعو إِلَى الْغَدَاءِ نے جواب میں کہا، إِن تَغَدَّيْتُ فَأَبْدِي حُرٌّ، اگر میں کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے۔ ان تغدیت صیغہ عام ہے، جواب کے موقع پر استعمال ہوا ہے اور جواب پر زائد نہیں ہے۔ کھانے کے لیے بلایا گیا، جواب میں کہا اگر میں کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے، یہ جواب کی جگہ میں آیا ہے اور قدر جواب پر زائد نہیں ہے، قدر جواب پر زائد نہیں ہے۔ وَلَمْ يَسْتَقِلْ بِنَفْسِهِ، مصنف کہتے ہیں یہ معطوف ہے مصنف کے قول لم یزد پر، تو لم یزد معطوف علیہ، اور لم یستقل بنفسہ معطوف علیہ، تو معطوف علیہ جس کے ماتحت معطوف بھی اس کے ماتحت، تو گویا کہ لم یزد علیہ ہے، جس طریقے سے مخرج الجواب کے لیے قید ہے، ایسے ہی لم یستقل بنفسہ بھی مخرج الجواب کے لیے قید ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ جواب کی جگہ میں صیغہ عام آیا ہو اور مستقل بے نفس ہی نہ ہو، تو لم یستقل بنفسہ معطوف ہے مصنف کا قول لم یستقل بنفسہ، معطوف ہے مصنف کے قول لم یزد پر، کس پر؟ مصنف کے قول لم یزد پر، اور جب ایسا ہے کہ یہ معطوف ہے تو لم یستقل بنفسہ جواب کی قید ہے، اور پوری بات یہ ہو گئی کہ والعام اذا خرج مخرج الجواب ولم یستقل بنفسہ، کہ صیغہ عام جب جواب کے موقع پر استعمال ہوا ہو اور وہ مستقل بنفسہ نہ ہو، جواب کی جگہ میں صیغہ عام آیا ہے اور وہ مستقل بنفسہ نہیں ہے، یعنی کلام مفید نہ ہو، سوال سابق کا اعتبار کیے بغیر یا حادثہ سابقہ کا اعتبار کیے بغیر، بِأَن قال شخص لآخر، بہی طور کہ ایک شخص نے کسی دوسرے سے کہا، کیا الیس لی علیک الف درہم، کیا میرا تمہارے اوپر 1000 درہم نہیں ہے؟ اس کے جواب میں اس نے بلا کہا، بلا یہ صیغہ عام ہے، جواب کے موقع پر استعمال ہوا ہے اور یہ مستقل بنفسہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جواب میں بلا کے بجائے بلا کہا، یا
کہنے والے نے دوسرے سے کہا اکان علی علیک الف درہم، کیا میرا تمہارے یہاں 1000 درہم ہے؟ اس کے جواب میں اس نے نام کہا، تو نام یہ صیغہ عام ہے، جواب کی جگہ میں آیا ہے، مستقل بنفسہ ہی نہیں ہے، مستقل بنفسہ ہی نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ، اس لیے کہ اگر جواب کی جگہ میں آنے والا مستقل بنفس ہی ہو، اگر جواب کی جگہ میں آنے والا صیغہ عام مستقل بنفس ہی ہو، بِأَنْ يَقُول، بہی طور کہ جواب میں وہ نہ کہہ کر کے، بلا یا نام نہ کہہ کر کے، اگر جواب میں وہ کہہ دے، کیا کہے جواب میں؟ الیس لی علیک الف درہم، اکان علی علیک الف درہم، اس کے جواب میں اگر وہ یوں کہے کہ لک علی الف درہم، تو پھر تو یہ ابتدائی اقرار ہے، یہ ما نحن فی سے خارج ہے، جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سے یہ باہر کی بات ہے۔ یختص بسببہ، یختص بسببہ، صیغہ عام اپنے سبب کے ساتھ مختص ہوگا، یعنی سبب نزول پر صیغہ عام محدود ہوگا اور سبب نزول سے آگے نہیں بڑھے گا۔ ہاں، حکم کا ثبوت دوسرے میں، کسی دوسرے شخص میں، یا تو قیاس کے ذریعے سے ہوگا، یا دلالت نص سے ہوگا، یا نص آخر سے ہوگا۔ اس لیے کہ فائے جزائیہ اول میں فائے جزائیہ کا تعلق ما تقدم سے ہے، ثانی اس لیے کہ ثانی میں اس لیے کہ جواب سوال پر مبنی ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جواب کا تعلق سوال سے ہی ہوگا، تو اگر غیر دائی کے پاس اس نے کھایا تو حانس نہیں ہوگا اور اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا۔ اور تیسری صورت میں بھی صیغہ عام ما سبب ورود کے ساتھ خاص ہوگا، اس لیے کہ تیسری صورت میں نام یا بلا یہ غیر مستقل ہے، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ یہ ما قبل سے مرتبط ہو، تو کہتے ہیں یختص بسببہ، صیغہ عام مختص ہوگا، صیغہ عام مختص ہوگا ان تینوں صورتوں میں سبب ورود کے ساتھ، تینوں صورتوں میں، یعنی جب صیغہ عام جزا کے طور پر استعمال ہو، یا جواب کے طور پر استعمال ہو اور جواب سے زائد نہ ہو، یا جواب کے طور پر استعمال ہو اور وہ مستقل بنفس ہی نہ ہو، تو ان تینوں صورتوں میں صیغہ عام بالاتفاق سبب ورود کے ساتھ مختص ہوگا اور ابتدائے کلام کا احتمال نہ رکھے گا، یعنی سبب نزول پر منحصر ہوگا اور دوسرے کی طرف متعدی نہ ہوگا، بلکہ سبب نزول کے علاوہ میں حکم کا ثبوت قیاس سے ہوگا، یا دلالت النص سے، یا نص آخر سے، دوسرے نص سے ہوگا۔ ان تینوں صورتوں میں سبب ورود کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ یہ ہے، جیسا کہ میں بیان کر چکا، کہ پہلی صورت میں فا جزائیہ ما قبل سے متعلق ہوتا، لہٰذا صیغہ عام جو جزا کے طور پر استعمال ہوا ہے وہ بھی ما قبل کے ساتھ متعلق اور مخصوص ہوگا، اور دوسری صورت میں جواب چونکہ سوال پر مبنی ہوتا، اس لیے یہ جواب اسی سوال کے ساتھ متعلق اور مخصوص ہوگا، اور تیسری صورت میں جواب چونکہ غیر مستقل ہے نام اور بلا کے ذریعے سے، اس لیے اس کا اپنے ما قبل کے ساتھ مرتبط ہونا ضروری ہے، لہٰذا اس صورت میں بھی صیغہ عام یعنی جواب غیر مستقل اپنے ما قبل کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ وَإِنْ زَادَ عَلَى قَدْرِ الْجَوَابِ، اور اگر
قدر جواب پر اضافہ کیا، زیادتی کی بڑھایا۔ بہی طور کہ مدعو الی الغدا، وہ شخص جس کو غدا کی طرف بلایا گیا، ناشتہ کھانے کی طرف بلایا گیا۔ بہی طور کہ مدعو الی الغدا نے جواب میں یوں کہا، پہلے کیا کہا تھا؟ ان تغدیت فابدی حر، تو یہ صیغہ عام سوال ہی کے ساتھ مختص تھا۔ اب جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ ان تغدیت اليوم فابدی حر، اگر آج میں نے کھایا تو میرا غلام آزاد ہے۔ ھذا ھو القسم الرابع، یہی وہ چوتھی قسم ہے جس میں تنازع ہے۔ تین صورتیں وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ تین صورتوں میں کوئی تنازع نہیں ہے، تینوں صورتوں میں صیغہ عام سبب ورود کے ساتھ بالاتفاق صیغہ عام سبب ورود کے ساتھ مختص ہوتا، مگر یہ چوتھی صورت جس میں کہ صیغہ عام جواب کے موقع پر استعمال ہوا ہے مگر قدر جواب پر زیادتی ہے، تو کیا اس صورت میں بھی صیغہ عام سبب ورود کے ساتھ مختص رہے گا، سبب ورود کے ساتھ مختص رہے گا، یا اس صورت میں صیغہ عام سبب ورود کے ساتھ مختص نہیں رہے گا؟ یہی چوتھی وہ صورت ہے جس میں تنازع ہے۔ ھذا ھو القسم الرابع، یہی چوتھی قسم ہے، یعنی صیغہ عام اگر جواب کے موقع پر ہو اور مقدار جواب سے زائد ہو، یہی وہ چوتھی قسم ہے جس میں تنازع ہے۔ تو ہمارے نزدیک اس صورت میں صیغہ عام جواب کے موقع پر واقع ہوا ہے اور مقدار جواب سے زائد ہے، تو اس صورت میں سبب کے ساتھ مختص نہیں ہوگا اور یہ ابتدائی کلام ہوگا، یعنی مفید حکم علی سبیل العموم ہوگا، مفید حکم علی سبیل العموم ہوگا۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، سبب کے خصوص کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر وہ شخص کہے کہ بھئی میں نے جواب کا ارادہ کیا تھا، تو دیانتاً تو اس کی تصدیق کی جائے گی، کیونکہ زیادتی کے باوجود جواب کا احتمال ہے، لیکن قضاً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ ظاہر کے خلاف ہے، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ یہ ابتدائی کلام ہے، اس بنا پر کہ سمجھ رہے ہیں، ظاہر یہی ہے کہ ابتدائی کلام ہے۔ اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ دلالت حال تو جواب پر دال ہے، تو اسے ابتدائی کلام پر استئناف پر محمول نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر یہ سوال کیا جائے تو جواب یہ دیا جائے گا کہ دیکھو دلالت حال کا اعتبار نہیں، دلالت حال صریح کے ساتھ معتبر نہیں ہوتی اور صریح عموم ہے، اس لیے یہ مفید حکم علی سبیل العموم ہوگا، وہ صیغہ عام جو جواب کے موقع پر استعمال ہوا ہے اور جواب پر مقدار جواب پر زائد ہے، یہ مفید حکم علی سبیل العموم ہوگا۔ یسیر و مبتدئاً، یہ ابتدائی کلام ہوگا، کیا ہوگا؟ نیا کلام ہوگا۔ کیوں؟ تاکہ زیادتی جو اس نے جواب پر کی ہے، یہ زائد کلام زیادتی لغو نہ ہو۔ اس میں بعض حضرات کا اختلاف ہے، اور وہ بعض حضرات امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام ظفر ہے، ان کے نزدیک یختص بسببہ ایضاً، اس صورت میں بھی صیغہ عام سبب ورود کے ساتھ خاص ہوگا۔
فَإِن تَغَدَّى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو اگر اس شخص نے جس کو بلایا گیا گدا کی طرف، اس شخص نے اس دن غیر دائی کے ساتھ کھایا، بلانے والے کے علاوہ دوسرے کے ساتھ کھایا یا تنہا کھایا، تو اس کا غلام ان حضرات کے نزدیک آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صیغہ عام ان کے نزدیک سبب ورود کے ساتھ مختص ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے، وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس صیغہ عام کو سبب ورود کے ساتھ خاص کرنے میں تو قید زائد کو لاگو کرنا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اس صیغہ عام کو سبب کے ساتھ، صیغہ عام کو سبب کے ساتھ خاص کرنے میں قید زائد کا لاگو کرنا لازم آئے گا، اور وہ اس کا قول الیوم ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ یہ سبب کے ساتھ مختص نہ ہو، بلکہ جہاں کہیں وہ کھائے اور جس کے ساتھ کھائے اس دن میں، دائی کے ساتھ کھائے، جس طریقے سے بھی کھائے، دائی کے ساتھ کھائے یا تنہا کھائے یا دوسرے کے ساتھ کھائے، یقینی طور پر حانث ہو جائے گا۔ کلام کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے بات ختم ہو چکی ہے۔ وَلَكِنْ فِي إِطْلَاقِ الْعَامِ عَلَى هَذِهِ الصِّيَغِ، شارح اپنی اس عبارت سے مصنف پر اعتراض کر رہے ہیں، لیکن ان صیغوں پر عام کے بولے جانے میں وہ صیغے جو ابھی تک گزر چکے، سجد، روزے میں، نام، بلا، تغدیت، تو کہتے ہیں لیکن ان صیغوں پر عام کے بولے جانے میں یک گونا مسامحت ہے، کیونکہ روزے میں سجد، اسی طریقے سے نام، اسی طریقے سے بلا، اسی طریقے سے تغدیت اور ان کے جیسے الفاظ، یہ الفاظ عموم میں سے نہیں ہے، کہتے ہیں لیکن کن صیغوں آپ نے سن لیا کہ روزے میں سجد، نام اور بلا اور ان تغدیت، ان صیغوں پر عام کے بولے جانے میں یک گونا مسامحت ہے۔ فقیل، تو جواب میں کہا گیا ہے کہ دیکھو، ان میں سے ہر ایک جن صیغوں کا استعمال ہوا ہے عام ہے، قطع نظر کر کے اس سے جس کے تحت یہ وارد ہے، اس حادثہ سے صرف نظر کر کے جس کے تحت یہ لفظ وارد ہے، کیونکہ یہ فی نفس ہی ہر طرح کی سنگساری کا محتمل ہے، چاہے یہ سنگساری زنا کی وجہ سے ہو یا دوسری کسی ردت کی وجہ سے ہو۔ اسی طریقے سے صحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسجد میں سجد ہر طرح کے سجود کا محتمل ہے، اہم اس سے کہ وہ سہو کا ہو یا دوسرے تلاوت کا ہو۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ الف ہر الف کا محتمل ہے، خواہ اس مال کے جنس سے ہو یا دوسرے مال کے جنس سے ہو۔ اسی طریقے سے ہر غدا کا محتمل ہے، وہ مدعو ہو یا غیر مدعو ہو۔ ایک دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں جو صیغہ عام ہے، صیغہ عام سے یہاں پر مراد مطلق ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رائے ہے۔ اب کوئی اعتراض نہیں ہے، صیغہ عام سے یہاں پر مراد مطلق ہے، جیسا کہ امام شافعی کی رائے ہے۔ صیغہ عام سے اس جگہ مراد عام میں اصطلاحی نہیں ہے، جس کی تعریف ما سبق میں گزر چکی ہے۔ فتأمل، تو شارح کہتے ہیں تم بھی غور کر لو۔ شاید شارح ایک تیسرے جواب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ عام سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو خاص العین نہ ہو، چاہے مطلق ہو یا یہ کہ عام میں اصطلاحی ہو۔